اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، امت کی اتنی فکر رکھنے والا یہ پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر آگے گئے پھر پیچھے ہٹے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آگے کیوں گئے، پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا جنت نظر آئی تھی، میں آگے اس کے خوشے لینے گیا. اور پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا آگ تھی جہنم کی نظر آئی، مجھے ڈر آیا کہ تمہیں آگ نہ لگ جائے. جو اپنی امت کے لیے راوی روایت کرتے ہیں وہ ينفخ، نماز کے اندر ہی پھونکے مارتے نظر آئے. صحابی پوچھتے اللہ کے رسول پھونکے کیوں مار رہے تھے؟ فرمایا پھونکے کیوں نہ ماروں، تم میرے پیچھے کھڑے تھے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے مرافقین میرے صحابہ تک آگ نہ پہنچ جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر سے خون نکلا، چہرہ انور سے خون نکلا، گھٹنا زخمی ہوا، دندان مبارک ان کی چھیپڑیاں اڑ گئی، اپنے کندھے پہ بھی زخم ہے، پاؤں پہ بھی خون ہے، اور فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں ہے، پیالہ پاس پڑا ہے، اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کرتے ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے چہرہ انور پہ کپڑا کبھی ہٹاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، اور آخری بات کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنائی، ان کو معبد خانے بنائے. آج مسلمان اس پیغمبر کا امتی ہونے کے باوجود یہودی کی ادا پسند کرتا ہے، عیسائی کی ادا پسند کرتا ہے، جن پہ آخری وقت میں بھی لعنت کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہوئے. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب روح مبارک قبض عنصری سے پرواز کر گئی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے یا ابتاه اجاب ربا دعاه، اے میرے والد آپ نے واقعی اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں. یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه، اے میرے والد تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتاه لی جبریل ننعا، یہ جبریل پیغام لے کے آئے ہیں کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ شخصیت بھی آج دنیا سے چلی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جب پھیلی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھاتے ہیں، جس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، میری تلوار فیصلہ کرے گی. ابو بکر آئے، گھوڑے سے اترے، خطبہ دیا، قرآن کی آیت پڑھی اور دیکھا وقد یکون مسجع بثوبی، آپ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑے کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا طبت حیا ومیتا، اے اللہ کے رسول آپ زندہ بھی تھے تو پاکیزہ، آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو پھر بھی طیب ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سنبھالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت سنبھالی. پھر ان کے بعد عمر آئے، 10 سال 6 مہینے 10 دن خلافت کی. عثمان کا دور آیا، 12 سال سے کچھ دن کم خلافت کی. پھر علی کا دور آیا رضی اللہ عنہم، 4 سال 9 مہینے خلافت کی. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ نکالا جو مسلمانوں ہم نکال چکے ہیں. کون سا طریقہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو منایا جائے اور وفات پہ خوشیاں منائی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے، فرماتے میں سوموار کو پیدا ہوا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ تو روزہ رکھے، تم ناچتے
نظر آؤ، وہ تو روزہ رکھیں سجدے میں گر جائیں اور تم نمازیں بھی چھوڑتے نظر آؤ، کیسی محبت ہے؟ وہ تو روزہ رکھیں اللہ کا شکر بجا لائیں، تم ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے نظر آؤ اور کہتے نظر آؤ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے کہ اس مجلس میں محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ سوچئے اللہ کے رسول کی گستاخی کتنی ہے کہ کائنات کا سرتاج جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ بھی راتیں بن جاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سب سے اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ ابو بکر ہے۔ 2 سال خلافت ملی، اس طریقے سے یہ عید کا سلسلہ نہیں چلایا۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور فرمانے والے نے فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں جاہلیت میں بھی 2 خوشی کے موقع تھے، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ نے اس کو ختم کر کے تمہیں اس سے اچھے دن دے دیے ہیں۔ ایک قربانی کا دن ہے، ایک عید الفطر ہے، عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما، مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری نہیں۔ لمن يبغي السلامة في غدی، جو کل کو کامیاب ہونا چاہتا ہے، الفطر والاضحى وكل زیادة فيهما خروج عن سبیل محمدی، اور ان 2 کے علاوہ کوئی اور عید مناتا ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے دور ہے۔ یہودی وہ بھی عید مناتے تھے، عید نوروز مناتے تھے، ایرانیوں کی طرح نہ مناؤ، کرسمس ڈے عیسائی مناتے ہیں، اور عید غدیر خم جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دینے والے تھے ان کے ساتھ بغاوت کرنے والے